جو اسٹیٹ بینک سے جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اس کی کاپیز وہ ہمارے حوالے کریں گے، لیکن وہ عمل تقریباً 3 بجے شروع ہوا تو اب تک جو ہمیں جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ تقریباً 600-650 صفحات ہیں. وہ ہمارے سامنے اس کو فوٹو کاپی کرتے ہیں، پھر اس کو سٹیمپ کرتے ہیں، پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں. تو ابھی 7-8 والیومز جو ہیں وہ ابھی ہمیں ملنا باقی ہیں، جس میں زیادہ تر شاید حبیب بینک لمیٹڈ کے ڈاکومنٹس ہیں اور وہ بڑے اہم ہیں. تو ہمیں الیکشن کمیشن کے جو صاحبان ہیں، جو عہدیدار ہیں، کیونکہ کل شام ہو چکی تھی تو ہمیں بس اتنے ہی ڈاکومنٹس ملے. انہوں نے کہا تھا آج بقیہ ڈاکومنٹس یعنی 7-8 والیومز جو ہیں وہ آج ہمیں دیے جائیں گے اور آج کی ہیئرنگ کے بعد. تو انشاءاللہ جو ہی وہ ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد یہ آڈیٹر صاحب کھڑے ہیں ارسلان وردک صاحب، جنہوں نے جو پہلے الیکشن کمیشن نے ڈاکومنٹس رکھے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو پروز کیا تھا اور ایک 100 پیج رپورٹ بنائی تھی جس میں 2.2 ارب روپے کی بے قاعدگی اور غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہوئی تھی. تو ہمیں امید ہے کہ آج وہ جو بقیہ 7-8 والیوم جو ابھی رہتے ہیں وہ آج ہمارے حوالے کیے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے آڈیٹر صاحب ہم مل کے اس کا تجزیہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا مکمل جائزہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے والیومز ہیں، بہت بڑے ہزاروں صفحات ہیں. تو ایک ایک انٹری کا ہم جائزہ لیں گے اور پھر جو بھی فیکٹ سامنے آئیں گے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. تو یہ لیٹسٹ پوزیشن ہے آج تک کی جہاں تک ڈاکومنٹس کا تعلق ہے. اب ہم آج الیکشن کمیشن میں یقیناً جو کچھ ایسے معاملات ہیں جو ڈونرز کے حوالے سے لسٹ ہے اس پہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ریویو جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کا ریویو بھی ہم کوشش کریں گے اگر موقع ملا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم ان کو بریف کر سکیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے، ابھی اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس کا تجزیہ باقی ہے، ابھی 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کا تجزیہ باقی ہے، ابھی 6 انٹرنیشنل اکاؤنٹس جنہوں نے ابھی بھی خفیہ رکھے ہوئے ہیں اس کا تجزیہ باقی ہے. لیکن جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق 7.5 ملین ڈالرز کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اور تقریباً 0.9 یعنی 1 ارب روپے ملا کے کوئی تقریباً 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں اس کی ریکارڈ آ چکا ہے. تو ابھی یہ جو باقی تفصیلات آئیں گی ان سب کو ہم سمیٹ کے ایک کنسائز ڈاکومنٹ اور فائنڈنگز پھر ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے اور ہم پھر توقع کریں گے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو. بہت بہت شکریہ. آج الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی ایک اور پیشی تھی اور حسب توقع کچھ درخواستیں ڈالی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو وہ ہمیں ابھی تک تو نہیں ملی، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے محترم وکیل صاحب جو تھے انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود الیکشن کمیشن میں تشریف لائے ہیں، لیکن وہ کیس کے حوالے سے آرگو نہیں کر سکتے اپنی علالت کی وجہ سے. اس کے علاوہ جہاں تک جو ڈاکیومنٹس ہیں جس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے، یعنی اس کی جو اب تک ہم سے خفیہ رکھے گئے تھے پچھلے 4 سالوں سے، اس حوالے سے بھی بحث ہوئی اور ہمارے وکیل صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ جبکہ الیکشن کمیشن 18 جنوری کو آرڈر کرتا ہے کہ تمام دستاویزات ان کے حوالے کر دیے جائیں تو کیوں نہیں کیے گئے. ہماری 20 تاریخ کی جو درخواست تھی اس پہ عمل درآمد 31 جنوری کو کیوں ہوا، اور یہ اس پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا اور احتجاج بھی کیا. تو معزز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک یہ تمام دستاویزات کا تعلق ہے تو اس کا اختیار سیکرٹری الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے. یعنی اب تمام دستاویزات جو ہیں وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہوں گے. اس کے
بات کی کہ آپ پرائیورٹائز کریں کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو شروع میں چاہیے. تو عین ان کے احکامات کے مطابق ہم نے پہلا جو سیٹ مانگا ہے ڈاکیومنٹس کا 8-9 والیومز, وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ڈاکیومنٹس حاصل ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ابھی ہمیں مختصر ڈاکیومنٹس ملے ہیں. 7-8 والیومز جو ابھی باقی ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے آج وہ ہمارے حوالے کریں گے. اور آج میں ابھی اس آپ کی بریفنگ کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن میں ان ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ان کے سامنے موجود ہوں گا کہ وہ ہمیں وہ ڈاکیومنٹس حوالے کریں. تو جو ہی وہ ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اسٹیٹ بینک کے, تو ہمارے آڈیٹر صاحب جو ہیں ارسلان وردک صاحب, یہ اس کا پھر اسکروٹنی شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کی جو موٹی فائنڈنگز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں رکھ سکیں گے. اگلی جو پیشی ہے وہ 9 فروری کی ہے. لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو شواہد آلریڈی آ چکے ہیں اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں, تقریباً $7.5 ملین غیر قانونی فنڈنگ, تقریباً 0.91 ارب روپے کے قریب غیر قانونی فنڈنگ, 2.2 بلین کی غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے. اب میں یہ صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کون سے اصول, کون سا معیار, کون سی مورالٹی ہے جس کے تحت آپ اب تک لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دیتے ہیں, جبکہ آپ کا اپنا اور پارٹی کا عمل جو اقتدار میں ہے, یعنی توشہ خانہ میں جو سامان آیا غیر ملکیوں نے تحفہ دیا اس کو آپ چھپا لیتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کرپٹ ترین ملکوں کی فہرست میں ہے, 140ویں نمبر پہ چلا گیا ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی بات ہے. تو یہ جو تمام حقائق ہیں, مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ریکارڈ ہے, دنیا میں مہنگا ترین ملک ہے, یہ کہتے ہیں سستا ترین ملک ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی, جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ پاکستان 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اپنی ابھی 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس اور بینک سٹیٹمنٹس اور ان کے جو پیسہ آیا غیر قانونی ان کے اکاؤنٹس میں, جس کو کیش چیک کے ذریعے پی ٹی آئی کے قائدین نے کیش کرایا لے گیا, جس کا کوئی اتا پتہ نہیں. مڈل ایسٹ سے جتنی فنڈنگ ہوئی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. اور یہ میں مشرق وسطیٰ کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ان سے پوچھیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں اس کا ریکارڈ کہاں ہے, الیکشن کمیشن میں جو جمع کیا اس میں وہ ریکارڈ کہاں ہے. کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اسی طرح ملازمین کے اکاؤنٹس میں کیش چیک کے ذریعے. تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے تو اپنے جو اصول بنائے تھے, ہم نے جب پارٹی بنائی تھی اس کی آپ نے دھجیاں اڑائی ہیں اپنے عمل سے, اور تمام آپ مثالیں مغرب کی دیتے تھے جہاں پہ معمولی سے معمولی بات پہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. تو یہاں کون سی ایسی سٹارک حقیقت سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپٹ ترین ہے, نااہل ترین ہے, جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی ہے, جس نے پاکستان کے نوجوانوں کی جو ان کی ویلیوز تھے اس کو تباہ کر دیا. ہم نے نوجوانوں کو ہم نے ان کی ٹریننگ کرنی تھی, ان کو گروم کرنا تھا, ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنا تھا کہ وہ ایک پاورفل اور مضبوط قوم بنا سکے پاکستان کو, اس کو تباہ کیا گیا. تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو, عمران خان, the writing is on the wall, read it. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ ابھی تک فاروق الدین صاحب کہہ کے گئے کہ انہوں نے اسکوٹی کمیٹی میں ایک اپلیکیشن دی ہے کہ آپ کو اس کیس سے علیحدہ کیا ہے. آپ اس بارے میں کہتے ہیں اسکوٹی کمیٹی سے علیحدہ کیا ہے. اسکروٹنی کمیٹی سے دیکھیں, جہاں تک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اسکروٹنی کمیٹی سے علیحدہ کیا جائے, حکومتی جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھئے, میں تو پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں, میں تو پی ٹی آئی کا ممبر ہوں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے مطابق, میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق, میرا تو قانونی حق ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر
اور الیکشن ایکٹ کے تحت جس میں لکھا ہے کہ ہر ممبر کو اختیار ہے کہ وہ اس کا ریکارڈ حاصل کر سکے. آپ کس حیثیت سے اپنے مخالفین کی پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ صرف ان سے یہ پوچھ لیں. میرا تو حق بنتا ہے قانونی طور پہ، آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں؟ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کسی طرح سے اس کیس سے علیحدہ کیا جائے تاکہ یہ اس کیس کو مینیج کریں، جس طرح انہوں نے 4 سال اسکروٹنی کمیٹی کو مینیج کیا. اب وہ حقیقت سامنے آ گئی ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ جو 4 جنوری کو دی اس میں لکھا کہ یہ تمام ریکارڈ جو اسٹیٹ بینک سے ہے اس کو خفیہ رکھا جائے. الیکشن کمیشن نے 18 جنوری کو یہ فیصلہ کیا کہ کسی قسم کا کوئی ریکارڈ خفیہ نہیں رکھا جائے گا. تو یہ اب یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور میں یہ آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ نہ صرف گھبرا گئے ہیں بلکہ بھونترا گئے ہیں. اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ آنے والے ہفتے مہینے میں قوم بڑی خوشخبری سنے گی. ہم سرخرو ہو کے رہیں گے کیونکہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. بہت